Subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محمد عمر سیفی لاہور سے یہ بھی لکھتے ہیں کہ اگر کوئی واش روم میں مکمل کپڑے اتار کر غسل کرتا ہے تو اس طرح سے اس کا وضو ہوگا یا نہیں؟ کیا وہ اسی وضو کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے یا پھر اسے نماز کے لیے دوبارہ سے نیا وضو کرنا ضروری ہوگا؟ پلیز اس مسئلہ کے بارے میں ضرور رہنمائی کر دیں۔ بھائی نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے۔ ان کا سوال ہے کہ اگر کوئی شخص ننگا ہو کر غسل کرتا ہے، نہاتا ہے، تو اس کا وضو ہوگا یا نہیں، اور وہ اسی غسل والے وضو کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے یا پھر سے دوبارہ اسے نیا وضو کرنے کی ضرورت ہوگی؟ دیکھیے بھائی، یہ بات ذہن نشین کر لیں، وضو والے جتنے بھی فرائض ہیں، یعنی کہ وضو میں 4 فرائض ہیں۔ نمبر 1 پر ہے چہرہ دھونا، دوسرا فرض ہے بازوؤں کا کہنیوں سمیت دھونا، تیسرا فرض ہے سر کا مسح کرنا، چوتھا فرض ہے دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ تو یہ وضو کے 4 فرائض بنتے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص غسل کرتا ہے، غسل میں یہ ہے کہ پورے جسم پر پانی بہائیں، حتیٰ کہ جسم کا کوئی بھی حصہ ایک بال کے برابر بھی خشک باقی نہ رہنے پائے۔ اگر کسی کے اوپر غسل فرض تھا، اس نے غسل کر لیا، تب پھر اس طرح سے اس کا وضو بھی ہو جائے گا۔ لیکن اگر کسی کے اوپر غسل تو فرض نہیں تھا، ویسے ہی صفائی کی نیت سے پانی بہا رہا تھا، اب بھی اگر اس کے وضو والے اعضاء جو ہیں وہ دھل گئے ہیں، یعنی کہ وضو کے جو 4 فرائض ابھی بتائے ہیں وہ پورے طریقے سے ادا ہو گئے ہیں، تب بھی اس طرح سے اس کا وضو ہو جائے گا اور پھر وہ اسی غسل والے وضو کے ساتھ نماز ادا کر سکتا ہے۔ اسے دوبارہ سے نیا وضو کرنے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ بعض لوگوں میں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے، ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جو شخص ننگا ہو گیا ہے تو اس کا وضو جو ہے وہ ٹوٹ چکا ہے۔ اب اگر کوئی ننگے ہو کر نہاتا ہے تو اس طرح سے اس کا وضو بھی نہیں ہوا، جبکہ یہ تصور بالکل غلط ہے۔ یاد رکھیے، اگر کوئی شخص برہنہ ہو جائے، یعنی کہ اس کا سطر کھل جائے، تو اس سے اس کا وضو فاسد نہیں ہوتا بلکہ اس کا وضو باقی رہتا ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ اپنے سطر کا دوسروں کے سامنے چھپانا یہ فرض ہے، لیکن اگر سطر ننگا ہو جائے تو اس سے وضو فاسد نہیں ہوتا، وضو نہیں ٹوٹتا بلکہ وضو قائم رہتا ہے۔ لہذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کپڑے اتار کر ننگا ہو کر غسل کر رہا تھا تو غسل میں ہی اس کا وضو ہو جائے گا، اور پھر وہ اسی غسل والے وضو کے ساتھ نماز بھی ادا کر سکتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت بھی کر سکتا ہے اور دیگر عبادات بھی بجا لا سکتا ہے۔ اسے دوبارہ سے غسل کے بعد نیا وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اسی وضو کے ساتھ وہ اپنی عبادات بجا لا سکتا ہے۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔